یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عزیزان محترم، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے مشغولیات سے چھڑا کر اپنے پاک گھر میں جمعے کی نماز کے لیے بلایا. عزیزان گرامی، آپ حضرات کے روبرو ایک آیت اور ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے. انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اسی کے ضمن میں آپ حضرات کے روبرو آج میں گفتگو کروں. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے ساری دنیا بنائی. دنیا کے رنگ برنگ کی چیزیں، یہ حسین وادیاں، یہ نیلے نیلے عنبر، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہرے بھرے لہلہاتے پیڑ پودے درخت اور اشیاء جتنی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ دنیا میں تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں دنیا میں کیسا رہنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں سے دور رہنا ہے. آج میں اسی متعلق بات کروں گا، اور بات فقط لباس اور وضاحت سے متعلق بات کروں گا. ہم مسلمانوں کا وضاحت کیسا ہونا چاہیے، ہمارا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے سر کے بال کیسے ہونے چاہیے، ہمارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رفتار گفتار، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا. دوستو، یوں تو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، یوں تو دنیا میں بہت ساری قومیں اور بہت سارے قوم و ملت مذہب و ملت کے لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کا اوڑھنے پہننے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. کسی کا پہننا کچھ اور، کسی کا پہننا کچھ اور، عیسائیوں کا لباس کچھ اور، یہودیوں کا لباس کچھ اور، مسلمانوں کا لباس کچھ اور ہندوؤں کا لباس کچھ اور. ہر ایک کا، پھر مسلمانوں میں جو الگ الگ اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے، کسی کا اور، کسی کا اور، کسی کا اور. تو میں بتاؤں گا کہ آج ہمیں کون سا لباس پہننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولادوں، جب تم مسجد کے پاس آؤ تو تم زینت اختیار کر کے آؤ. اب دیکھو زینت کون سی لباس میں اختیار ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لباس کو پسند کیا اور اپنی امت کو کس لباس کی ترغیب فرمائی. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے عموماً اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر مواقع پر سفید لباس، وائٹ کلر کا لباس، اجلا کلر کا لباس آپ نے استعمال کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو زیادہ پسند کیا ہے، وائٹ کلر کو زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ جنتیوں کا لباس بھی سفید رنگ کا ہوگا، اور جو جنت کے اندر فرشتے ہوں گے وہ سب سفید لباس کے ہوں گے. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو زینت بخشی ہے وہ سفید رنگ سے زینت بخشی ہے، اس لیے سفید لباس زیادہ بہتر ہے. اپنی زندگی میں سفید لباس کو اپناؤ، اور دوسرے قوم و ملت کے ساتھ جو بھی لباس مشابہت لگتا ہے اس لباس کو چھوڑو.
جیسے آج کل ہمارے نوجوان طبقہ کا اکثر حال یہ ہے کہ وہ پینٹ ایسا پہنتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں بھکاری پہنا کرتے تھے. بھکاریوں کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، یہاں سے پھٹا ہوا وہاں سے کٹا ہوا. آج ہمارا نوجوان طبقہ وہی لباس پہننا فخر کی بات سمجھتے ہیں. گھٹنوں کے پاس کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا گھٹنا باہر ایسے نکلا ہوا ہے. یہاں جان کے پاس جو ہے گھٹنا کٹا ہوا ہے. لباس آدھا ادھر جا رہا ہے آدھا ادھر جا رہا ہے، ایک کونا ادھر لٹک رہا ہے ایک کونا ادھر لٹک رہا ہے. ایسا لباس پہنتے ہیں جیسا کوئی دیوانہ، جیسا کوئی مجنون، جیسا کوئی پاگل. ایسا لباس شریعت اسلام منع کرتا ہے. لباس ایسا پہنو جس سے تمہارے اندر زینت آئے، لوگ تمہیں عقل مند اور شریف کہیں، نہ کہ آپ کے لباس سے آپ کو گنڈے کا لقب دے، آپ کے لباس سے آپ کو بدماش کا لقب دے. آپ کے لباس سے آپ ایک شریف انسان لگو، آپ کے لباس سے آپ کو پہچانا جا سکے کہ آپ ایک شریف خاندان سے. اور آپ کے بال بھی صحیح ہونے چاہیے. آج کل ہمارے اکثر نوجوانوں کے بال اللہ اکبر قضا کرتے ہیں. قضا، اس بال کا نام ہے قضا. حدیث سناتا ہوں عن نافع عن ابن عمر عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق شعر بعضه وترك بعضه فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احرقوه كله او اتركوه كله. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا بعض حصہ بالوں کا کٹا ہوا ہے، اٹھا ہوا ہے اور بعض حصہ چھوڑ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اسے منع فرمایا اور کہا کہ یا تو بالوں کا پورا حصہ منڈا دو، احلقوه كله، یا تو پورا سر منڈا دو برابر کاٹو، او اتركوه كله، یا سر پر پورے بال چھوڑ دو، سر پر پورے بال چھوڑ دو. اور ایک حدیث میں حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان سے حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قضا کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے بتایا قضا کہتے ہیں سر کے اس طرح بال کاٹنے کو کہ سر کا کچھ حصہ کاٹ لیا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے. آج کل 99% نوجوانوں کا یہی حال ہے. بال کٹے ہوئے ایسے بالکل جیسے پہلے زمانے میں نائے لوگ کسی پر کینچی استعمال کر کے اپنا ہنر آزماتے تھے کہ مجھے بال کاٹنے آیا ہے یا نہیں، تو سر اس طرح ہو جاتا تھا کہیں سے بال چھوٹے ہو گئے کہیں سے بڑے. آج کل وہ فیشن بن چکا ہے، آج کل وہ فیشن بن چکا ہے. پہلے نائے لوگ اس طرح آزمایا کرتے تھے کہ مجھے بال کاٹنے آتا ہے یا نہیں، تو بال اس طرح کے بن جاتے تھے. اور آج کل یہ ڈیزائن بن گیا ہے، یہاں سے پورے بال کاٹ کر کے سفا چٹ کر دو اور سامنے کے بال چھوڑ دو. بھیڑیوں کی طرح بال، جانوروں کے سروں پر اس طرح بال ہوتے ہیں، سامنے بال ہیں اور ادھر بال نہیں ہے. بعضوں نے اس کو مرغا کٹنگ نام بھی دیا ہے کہ مرغے کے یہاں وہ لمبا ہوتا ہے اور باقی پورا خالی سر، تو اسی طرح اس کو بنا لیا ہے مرغا کٹنگ. اللہ اکبر. کہاں ہماری عقلیں چلی گئی؟ کسی انگریز کی اولاد نے، کسی مغربی تہذیب یافتہ آدمی نے اگر بالوں کو ایسا کاٹ کر کے ہمیں دکھا دیا، ہم اسی کے پیچھے چل پڑے. ایک دن پھٹی پرانی پینٹ پہن کر کے کوئی سامنے آ گیا، ہم بھی اس کو اپنا لیا. اللہ کے بندو، اگر کسی کی مشابہت اپنانے کی ضرورت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اپنانے کی ضرورت ہے. کسی پھٹے پرانے پینٹ پہننے والوں کو آپ نے دیکھ کر کے ویسا پینٹ پہن لیا، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر نہیں آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نظر
نظر نہیں آیا؟ اگر تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کیسا لباس پہنتے تھے تو جاؤ کسی علماء سے رابطہ کرو، جا کر کسی عالم دین سے رابطہ کرو، کسی مفتی سے رابطہ کرو کہ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے، ہمارے نبی کیسے لباس پہنتے تھے، ہمارے صحابہ کرام کیسے لباس پہنا کرتے تھے، ہماری شریعت میں کن لباسوں کو پہننا کا حکم ہے اور کن لباسوں کے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء سے رابطہ کرے، دیندار لوگوں سے رابطہ کرے تو آپ لباس اسلامی رکھے، لباس دینی رکھے، آپ کے سر کا بال بھی اسلامی ہو، ایسا نہیں ہو کہ کہیں سے کٹوا دیا کہیں سے چھوڑ دیا اور دیوانے اور مجنون کی طرح پھر رہے۔ اور بات آتی ہے پھر سر کے بعد داڑھی، اللہ اکبر، داڑھیوں کے تو لوگوں نے اتنا مذاق اڑا رکھا ہے، کوئی ادھر سے کٹنگ کر کے ڈیزائن بناتا ہے، کوئی ادھر سے ڈیزائن بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رکھا ہے، کوئی دل کو صفا چٹ کر لیتے ہیں۔ بھائی داڑھی رکھنا، اگر کسی کو کہا جائے تو بھائی داڑھی رکھو تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت پر عمل کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا داڑھی رکھنا سنت ہے؟ آپ کو کس نے کہا داڑھی رکھنا سنت ہے؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب۔ حدیث پاک میں جو داڑھی سے متعلق سنت کا لفظ آتا ہے، سنت مطلب طریقہ ہے، سنت کا معنی ہے طریقہ، سنت کے معنی وہ سنت نہیں جس کو ادا کرو تو ثواب نہیں، ادا کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قص الشوارب وعفو اللحى وخالف المشرکین، کہ اپنے مونچھوں کو کترواؤ یعنی چھوٹی چھوٹی رکھو اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، وخالف المشرکین، اور مشرکین کے خلاف کرو۔ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تم داڑھی رکھو۔ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ مونچھوں کو جتنا ہو سکے کرو، جتنی چھوٹی کر سکے کرو، اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ وخالف المجوسین، اور مجوسین کی مخالفت کرو، یعنی جو آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مونچھوں کو چھوٹا رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی امت کو حکم دے دیا تو وہ کرنا واجب، وہ کرنا واجب ضروری، اس کو کرے بغیر گزارا نہیں۔ تو داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں۔ اور اللہ معاف کرے، بعض لوگ اگر سنت رکھتے بھی ہیں، داڑھی رکھتے بھی ہیں تو صرف نام کی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر کے کہتا میں نے سنت رکھی، یہ سنت نہیں ہے۔ داڑھی سنت تب ہے جب ایک مشت بھر داڑھی ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی رکھنی کسی کے ڈیزائن کے طور پر اور کہتے ہیں میں نے سنت رکھی، یہ سنت نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا جو سنت یعنی طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ ایک مشت رکھنا ہے۔ ایک مشت سے کم اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو وہ شرعی داڑھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہیں، آپ دیکھیں ان کے چہرے کی طرف، وہ خود اپنے چہرے کی طرف دیکھیں، وہ سنتی داڑھی رکھی ہے، یہاں سے پورا اڑا دیا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اور یہاں پر تھوڑی لمبی رکھی۔ اگر مشت پکڑ کر کے اس طرح دیکھا جائے تو مشت سے باہر داڑھی نہیں آتی، اتنی داڑھی مشت سے باہر داڑھی آپ کی دکھنی چاہیے، اتنا رکھنا داڑھی واجب ہے۔ صرف ناک کے دو چار داڑھی رکھنی یہاں پر وہ سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر قدرتی داڑھی آپ کی ایسی ہے جو وہ مشت سے باہر نہیں آ رہی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ مشت سے باہر داڑھی آتی ہے تو کاٹنے کی اجازت ہے، تو مشت بھر داڑھی رکھے، داڑھی مشت بھر رکھے۔ اور یہ نہ کہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت پر عمل کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے حدیث بیان کر دی، اپنی طرف سے ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اور چلو بعض لوگوں نے اگر یہ بھی کہا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے تو سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کوئی ثواب نہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔
جیسے ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ 4 رکعت سنت نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس سے اس 4 رکعت سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آپ نے 4 رکعت سنت مؤکدہ کیوں نہیں ادا کی تھی؟ اور سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ادا کرو تو ثواب میں اضافہ ہوگا، اگر ادا نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو بعض لوگوں نے جنہوں نے داڑھی کو سنت کہا ہے انہوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے، جس کا رکھنا ضروری ہے، نہ رکھنے پر گناہ ہوگا۔ تو داڑھی مشت بھر رکھنا واجب ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو وہ ناجائز والا عمل کرتا ہے۔ اور داڑھی کا کٹوانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس گناہ میں انسان 24 گھنٹہ مبتلا ہے۔ زنا کرے تو آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے لیے اس میں گناہ میں مبتلا، چوری کیا تو جب تک چوری کی تب تک گناہ میں مبتلا، اگر کسی کی چغلی کی جب تک چغلی کی تب تک گناہ میں وہ مبتلا ہے۔ لیکن داڑھی جب انسان کاٹتا ہے تو جب تک اس کے چہرے پر مشت بھر داڑھی نہ آ جائے وہ تب تک اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ تو چہرے میں داڑھی سجاؤ اور داڑھی مکمل طور پر رکھو، صرف نام کی داڑھی نہیں، نام کی سنت نہیں بلکہ کام کی سنت رکھو، کام کی داڑھی رکھو، وہ داڑھی جو شریعت کو محبوب ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ ایسی داڑھی رکھو، چہرے پہ داڑھی سجاؤ، اپنے آپ کو مسلمان والا شکل دو، اپنے آپ کو مسلمان والا چہرہ دو، اور اپنا لباس خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے جب آتے ہیں تو سفید کپڑا، وائٹ کلر کے کپڑے کو پہن کر آنا پسند کرو، اور کوشش کرو جبہ شریف پہن کر کے آئے۔ نماز کے لیے پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کر کے نہیں آنا چاہیے۔ میں نے پرسوں دیکھا ہے کہ آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، پینٹ پہ ہیں اور شرٹ، جب وہ رکوع اور سجدے میں جا رہے ہیں ان کی کمر اور پیٹھ کا حصہ اور اس سے نیچے کا حصہ بھی کافی حصہ نظر آ رہا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، سنتیں پڑھ رہا تھا۔ اب اس کی نماز جیسی تیسی ہوئی ہوگی، میری نماز کیسی ہوئی سنو۔ اب دیکھو میری نماز کیسی ہوئی ہوگی جب ان کی کمر پر میری نظر پڑی، کمر سے نیچے والا حصہ بھی دکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پینٹ پہن کر شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنے نہ آیا کرے۔ مسجد میں نماز پڑھنے آئے اس کے لیے الگ سے ایک جبہ رکھو، اس کے لیے الگ سے جبہ رکھو، شری رکھو، اور وہ جبہ شری پہن کر کے نماز پڑھنے آیا کرو۔ وائٹ کلر کے سفید کلر کے کپڑے جب کر کے آؤ گے تو آپ کو خود الگ سی روحانیت محسوس ہوگی، آپ کو خود روحانیت محسوس ہوگی۔ سفید کلر کا کپڑا جو ہوتا ہے خوب صاف ستھرا کپڑا ہوتا ہے، اس پر ذرا سی داغ لگ جائے، ذرا سا دھبا لگ جائے تو خود کو پسند نہیں ہوتا کہ میں اس کپڑے کو پہن کر رہوں، فوراً اتار دیں۔ اور رنگ برنگ کے کپڑے ایک محرم، ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 5 دن بھی پہن لیتے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ آپ کا کپڑا پہن کر آپ نے کیا نہیں کیا، اسی پہ آئے، اللہ اکبر، باقی نماز پڑھے چلے گئے، تو نماز کے اندر روحانیت باقی نہیں رہتی۔ نماز کے لیے آؤ اور خصوصاً جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن کر کے آیا کرو، سفید کلر کے لباس پہن کر کے آیا کرو۔ اگر نہیں ہے پاس میں، موجود نہیں ہے تو کلر والے دوسرے کلر کے بھی کپڑے پہن سکتے ہو، حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرو کہ جبہ شریف پہنے، پینٹ پہن کر کے یا شرٹ پہن کر کے نماز پڑھنے نہ آیا کرو۔ مکمل لباس پہنو جس سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو نماز کے اندر چھپانا فرض یا واجب ہو اور آپ جو ہے اس حصے کو کھول کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے بال درست رکھو، اپنے چہرے کی داڑھی درست رکھو، اپنا لباس درست بناؤ، ایسا لباس بناؤ جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو، شریعت اسلام کو پسند ہو۔ صرف نام کے مسلمان نہیں، آپ کو نظر بھی آنا چاہیے، لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے، یہ ہے مسلمان۔ جیسے غیر اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں اسے مسلمان بھی اپنے لباس سے پہچانا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو وہ رسول پاک ہے۔ کوئی مذہب، کوئی مغربی تہذیب یافتہ آدمی اگر کٹا پھٹا پینٹ پہن لیتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، اس کو اپنا نمونہ مت بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم، جو شخص جس کے ساتھ مشابہت رکھے گا فہو منہم، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔
اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کا لباس، آپ نے لباس کے لیے کس کو نمونہ بنایا، کس کو آئیڈیل بنایا؟ آپ دیکھ لیں، آپ کسے دیکھ کر کے اپنا لباس پہن رہے ہیں؟ یہ پینٹ کسے دیکھ کر کے آپ نے سلوایا؟ آپ نے یہ شرٹ کسے دیکھ کر کے سلوایا؟ کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو قوم جس کے ساتھ مشابہت رکھے گی کل قیامت کے دن کو اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے حشر کے دن میں اٹھایا جاؤں کسی فلم اسٹار کے ساتھ، میں کسی جہنمی کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میں کسی انگریز کے اولاد کے ساتھ اٹھایا جاؤں، میں کسی بدین کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ نہیں، ہر کوئی چاہے گا کہ کل قیامت کے دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جاؤں، صحابہ کے ساتھ اٹھایا جاؤں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، صلحاء اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو اس لیے اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے تو وقت کے علماء کو بناؤ، اولیاء کو بناؤ، اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام، شہداء، صالحین کو بناؤ، ان کی طرح لباس پہنو۔ 24 گھنٹہ والا انہی کا لباس ہونا چاہیے، انہی کا لباس 24 گھنٹہ ہو، لیکن نماز میں تو خصوصاً ہو، نماز میں خصوصاً ہو، ایسا لباس پہن کر کے آئے جو آپ کو نماز پڑھنے میں، سجدہ کرنے میں دقت نہ ہو۔ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کمر کو یوں اٹھا کر کے رکھتے ہیں، اٹھ کے کوہان کی طرح، بھائی مکمل کیوں نہیں چھپا لو؟ مکمل چھپوں گا تو پینٹ پھٹ جائے گی، یہ بھی کوئی عذر ہے؟ سجدہ ایسے نہ کر پانے کا یہ بھی کوئی عذر ہے؟ آدمی بیٹھتا ہے تو ایسا بیٹھتا ہے کتے کی طرح کام اٹھا کر کے، بھائی اس طرح نماز میں کیوں بیٹھ جاؤ؟ بھائی اگر ایسے بیٹھوں گا تو پینٹ پھٹ جائے گی، یہ بھی کوئی عذر ہے؟ پینٹ پھٹ جائے گی؟ کس نے کہا تھا اس طرح کا لباس پہن کر کے آپ نماز پڑھنے آؤ؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ آپ ایسا لباس پہن کر کے نماز پڑھنے آؤ جو آپ کو رکوع کرنے میں بھی تکلیف نہ ہو، سجدہ کرنے میں بھی تکلیف نہ ہو، قاعدہ اور جلسہ کرنے میں بھی آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ اٹھے تو آرام سے، بیٹھے تو آرام سے، رکوع کرے تو آرام سے، سجدہ کرے تو آرام سے، آپ ایسا لباس پہنیں۔ تو لباس انسان کا درست اور صحیح ہونا چاہیے۔ اور نوجوانوں، میری خصوصاً درخواست ہے، یہ جو بال کٹا رہے ہو، آدھا سر منڈوا لیا، آدھا چھوڑ دیا، یہ چھوڑو، بہک رہے ہو، آپ بہک رہے ہو، غلط راستے پر چل رہے ہو، ایسے بال کٹوا کر کے، ایسی پینٹ پہن کر کے جس میں اپنا آپ کا گھٹنا دکھ رہا ہے، جس میں آپ کی جان یعنی آپ کا ران دکھ رہا ہے، آپ ایسے لباس نہ پہنے، مکمل لباس پہنے۔ آپ کے لباس سے، آپ کے چلنے پھرنے سے آپ کی تربیت کا پتہ لگتا ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کی کیسی تربیت کی، آپ کے لباس سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے دوست یار سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کو بچپن میں کیسی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اپنا آپ کو جو ہے اس طرح لوگوں کی نظروں میں نہ گرائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں نہ گرائے، رسول خدا کے نظروں میں اپنے آپ کو نہ گرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو نہ گرائے، بلکہ ایک سادہ سیدھا انسان اپنے آپ کو بنائے، سیدھی سادی زندگی گزارے اور اچھا لباس پہنے۔ ضروری نہیں ہے آپ 10,000، 15,000، 20,000 کا لباس پہنے، 150 روپے میٹر والا کپڑا بھی اگر آپ لیتے ہیں، مکمل لباس آپ پہنتے ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں بھی پیارے ہیں، رسول کے نظر میں بھی پیارے ہیں اور شریعت اسلام کے نظر میں بھی پیارے ہیں۔ لیکن اگر آپ سوٹ ووٹ کروڑوں روپے کے بھی لے لیتے ہیں تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتے، اس لباس سے آپ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں آپ امیر زیادہ نظر آنے لگو، شہزادہ نظر آنے لگو اور بڑے گھرانے کا نظر آنے لگو، لیکن اللہ کے نزدیک اگر آپ محبوب نہیں ہیں تو کسی کے نزدیک محبوب ہو کر کیا فائدہ؟ کسی کے نزدیک محبوب ہو کر کیا فائدہ؟ ایک مرتبہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے راستے سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اسی راستے سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کتا تھا اور اس نے شیخ جلال الدین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرا کتا بہتر اور افضل ہے یا تم بہتر اور افضل ہو؟ تم بہتر اور افضل ہو یا میرا کتا بہتر اور افضل ہے؟ اب اس نوجوان نے شیخ جلال الدین صاحب سے یہ سوال کیوں کیا اللہ جانے، تو شیخ صاحب کو ضرورت برابر بھی اس نوجوان پہ غصہ نہیں آیا، میں اور آپ ہوتے تو لڑ بیٹھتے، 2-4 تماچے مارتے۔ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ دیکھو اگر میں ایمان کی حالت پر مرتا ہوں، ایمان پر میرا خاتمہ ہوتا ہے
تو میں تمہارے خطبے سے بہتر اور افضل ہوں، اور اگر میں ایمان کی حالت پر نہیں مرتا، ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوتا، تو تمہارا خطبہ افضل ہے، میں اس سے کم درجے کا ہوں، تمہارا خطبہ افضل ہوگا، میں کم درجے کا ہوں۔ شیخ صاحب کا جواب سمجھ میں آیا؟ ایمان کی حالت میں مرے تو میں افضل، اور اگر ایمان کے بغیر مرا تو خطبہ افضل۔ خطبہ افضل کیوں؟ خطبہ افضل اس لیے کہ خطبہ مر جائے گا، مر کر کے مٹی ہو جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، نہ تو وہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں۔ لیکن شیخ صاحب اگر ایمان کی حالت میں نہیں مرتے ہیں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں یا بے دینی کی حالت میں مرتے ہیں، تو شیخ صاحب کا حساب و کتاب ہوگا، وہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو ایک وہ شخص ہے جس کا حساب کتاب کچھ نہیں، نہ جنت نہ جہنم، نہ آیا نہ کچھ گیا، وہ بہتر ہوگا، یا جس کو جہنم میں جلایا جائے وہ بہتر ہوگا، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں وہ بہتر۔ تو شیخ صاحب نے کہا اگر میں ایمان کی حالت میں مرتا ہوں تو میں افضل ہوں، اور اگر میں غیر ایمان کی حالت میں مرتا ہوں تو کتا افضل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں، مکمل ایمان والا بنائیں، اور خود بھی مکمل لباس پہنے اور عورتوں کو بھی مکمل لباس کی ترغیب دیں۔ بعض مسلم گھرانہ بھی ایسا ہے جہاں پر پردے کا بالکل کوئی اہتمام نہیں ہے، عورتیں لڑکیاں بازار جا رہی ہے، ادھر ادھر سے سمجھ کرتے جا رہی ہے، پورا چہرہ کھلا ہوا، پیر دکھ رہے ہیں، ہاتھیں دکھ رہی ہیں، وہاں ایسا لباس مسلمانوں کا لباس نہیں۔ اور وہی لوگ جب ان کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے، عورتوں کا انتقال ہو جائے، تو چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کے پردے کا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں، یہ مردوں کے لیے غیر محرم ہے، کسی غیر مردوں کو دیکھنے نہیں دینا ہے، یہ مردوں کے لیے غیر محرم ہے۔ اب اس کے پردے کا لحاظ ہو رہا ہے جب وہ مر چکی ہے، اگرچہ تب بھی پردہ فرض ہے، پردہ زندگی میں بھی ایسا ہی فرض ہے جیسا مرنے کے بعد فرض ہے۔ مرنے کے بعد جس طرح کسی عورت کو غیر محرم مرد نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اس کی زندگی میں بھی کوئی مرد اس کا چہرہ اور اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ رات کو کیوں، دن کو کیوں نہیں؟ اور حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، صرف تم ہوں گے، میرے دو بیٹے حضرت حسن و حسین ہوں گے، کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی نے پوچھنے لگا کہ بھئی ایسا کیوں کہ میں صرف آپ کے جنازے میں ہوں گا اور میرے بچے ہوں گے، باقی لوگ کیوں نہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے میری زندگی میں کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا، میرے جنازے کو بھی میرے مرنے کے بعد کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ تو اپنے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دے، پردے کی ترغیب کرے اور پردے کا اہتمام کرے، اور خود بھی مکمل لباس میں رہے۔ ہماری بے دینی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا لباس درست نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو دینداری نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مردوں کا بھی لباس درست نہیں ہے، ہمارے عورتوں کا بھی لباس درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ آج کل جدید تعلیم میں اب تک ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں صاحب انسان کو اپنی نظر اور اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے، پردے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ کی نظر حضرات صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی، آپ کا دل حضرات صحابہ کرام سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی صحابیات پر پردے کا حکم نازل ہوا، اور خود حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ اور جتنی صحابہ اور صحابیات نے سب نے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ تو آپ کا دل، آپ کی نظر جو ہے ان سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آپ کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، اس لیے خود مرد بھی مکمل لباس پہنے اور نماز کے وقت جو ہے سفید کلر کا جبہ شریف پہننے کا اہتمام کرے، خصوصاً جمعہ کے دن کا اہتمام کرے، اور عورتوں کو مکمل لباس کی دعوت دے، ان کو اہتمام کرائے، ان کو ترغیب دے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے سنت سے فارغ